نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا کی جاتی ہے۔ یہ پارہ نمبر 17 ہی ہے اور ابتدا ہے، بالکل شروع سے ہی پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ 7 رکوع ہیں اس سورت کے، 112 آیات ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ سورۃ الحج میں تو مشترکہ آیات تھیں، بعض مکی بھی تھیں بعض مدنی بھی تھیں، لیکن یہ خاصتاً ساری کی ساری صورت جس طرح بتائی جاتی ہے کہ مکی صورت ہے۔ بلکہ اس کے پیچھے بھی جو صورتیں ہیں نا کچھ، جس طرح سورہ طٰہٰ ہے، سورہ مریم ہے، سورۃ کہف ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور تقریباً ان کی ترتیب نزول کی بھی یہی بنتی ہے جو ترتیب ان کی ادھر لکھی ہوئی ہے۔ اسی ترتیب سے مکہ میں ہی اکٹھی قریب کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے نزول کا وقت بھی تقریباً مکہ کا درمیانی وقت ہے کہ جس وقت اہل مکہ کی دشمنی صحیح عروج پر پہنچی ہوئی تھی، جوبن پر تھی، سخت دشمن بنے ہوئے تھے اور طرح طرح کی حجتیں کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سورت جو مکی صورتیں ہیں ان کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے، کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا فرق ہے، نہیں تو ایک جیسا یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر عقائد کے بارے میں ہے، گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا اقرار کرنے کی باتیں ہیں، آخرت پر ایمان لانا ہے، قیامت، حساب کتاب وغیرہ تقریباً، اور اگلی امتوں کی مثالیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، تقریباً یہی مضمون ہے۔ اور اس صورت میں خاص کر تقریباً 18 انبیاء اور مرسلین کا تذکرہ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ ویسے تقریباً اتنے ہی انبیاء کرام کا تذکرہ پیچھے سورۃ الانعام میں بھی آیا ہے، لیکن وہاں چونکہ وہ ایک مرکزی جو نقطہ نظر تھا وہ انعام یعنی جانور تھے، کچھ 6-7 جگہ یہ انعام کا ذکر لفظ آیا، اور اس لحاظ سے اس کا نام تو وہ رکھا گیا، اور اس میں چونکہ زیادہ تذکرہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس لحاظ سے سورۃ الانبیاء اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اقترب للناس حسابهم، سورت کی ابتدائی جو ہے نا قیامت کے تذکرے سے ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اگرچہ ان آیات کا جو ہے نا لب لباب جو ہے، یا جو سامنے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مشرکین مکہ ہے، انہیں ہی خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، یہ نہیں کہ صرف وہی مراد ہے، ان کے علاوہ دوسرے نہیں مراد لیے جا سکتے، سب کے کام کی چیز ہے، تمام مسلمان اور دوسرے بھی۔
تو اس لحاظ سے سب کوئی جو ہے نا تھوڑا سا گوش و ہوش کے ساتھ جو ہے نا ان آیات کو سننا اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا ہے، نزدیک پہنچ گیا ہے حساب کا وقت، یعنی حساب کے وقت سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن نزدیک آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حساب کتاب دینا ہے وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو اس بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، رب تعالیٰ نے تو فرمایا کہ قیامت کا وقت، قیامت کا جو ٹائم ہے وہ نزدیک آ گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک قیامت تو قائم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نزدیک آ گئی ہے قیامت، یہ کیا معنی ہوا؟ کیونکہ 1450 سال بھی تو کافی لمبا پیریڈ ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے کہ دنیا کی جو ساری عمر ہے نا وہ زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی باقی رہ گئی ہے، تو جو زیادہ گزر جائے تھوڑی باقی رہے تو پھر کہتے ہیں اب وہ نزدیک ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے تقریباً 1,24,000، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ کے پاس بس قیامت نہیں آنا ہے، تو اس لحاظ سے بھی قیامت قریب آ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح اکٹھی کر کے جو ہے نا اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، تو یعنی میرے بعد اب صرف قیامت نہیں آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا وقت، حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کہ جو شخص فوت ہو جائے، جس پر موت طاری ہو جائے، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی ہے۔ من مات فقد قام قیامت، حکمہ قال علیہ السلام، جو فوت ہو گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ تو انڈیویجولی علیحدہ علیحدہ ایک ایک آدمی کی بات ہے نا، باہر کا وہ جو قیامت ہوگی وہ تو سب کے لیے برابر، جتنے بھی انسان، حیوان، زیرو ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے نا فوت ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس وقت، نہیں تو ویسے ابھی قیامت کا وقت تو پتہ نہیں کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اور اسی طریقے سے انسان کی موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گی، کیلنڈر ہمارے پاس موت کا ہے نہیں۔ تو اس میں بھی یہ ایک تنبیہ ہے کہ آدمی جو عمل کرے نا وہ یہی سمجھے کہ یہ میرا آخری عمل ہے، اب موت میرے نزدیک ہے۔ نماز جب پڑھے تو یہی خیال کرے کہ یہ میری آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دوسری نماز کا مجھے موقع ہی نہ مل سکے۔ تو موت کو پوشیدہ رکھنے میں بھی جو ہے نا یہ ایک راز ہے، وگرنہ اگر ایک آدمی کو پتہ ہو جی کہ ابھی تو میری 50 سال عمر پڑی ہے تو پھر وہ عمل کے لحاظ سے سست پڑ جائے گا، ابھی 50 سال ہیں، آخری 4-5 سال جو ہے نا تو استغفار کر لیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، نیکیاں کر لیں گے، تو ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے بدعملی جو ہے نا یہ زیادہ چانس ہے، لیکن اگر شک ہو کہ ہو سکتا ہے کل ہی مجھے موت آ جائے، تو اس لحاظ سے موت کو پوشیدہ رکھنے میں یہ جو ہے نا ایک راز ہے، یہ فائدہ ہے کہ آدمی عمل تیز کر، عمل کی طرف متوجہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو شام ملی ہے تو کل مجھے شام نصیب نہ ہو، کل کی شام کہیں قبر میں ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو موت، قیامت پوشیدہ رکھی گئی اس میں بھی ابھی ذرا آپ ویسے ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اگر ایک آدمی کو یہ یقین ہو جائے
کہ ہفتہ عشرہ کے بعد 8-10 دن کے بعد مجھے موت آنی ہے، بس یہ یقین ہو جائے آدمی کو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو کہ 10 دن کے بعد مجھے موت آ جائے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسی طرح پھر مکان بنائے گا، جائیدادیں خریدے گا، پلاٹ خریدے گا؟ وہ اسے تو پتہ میں تو 10 دن دنیا میں ہوں، اب یہ پلاٹ میرے کس کام کے، یہ بلڈنگیں ڈبل ٹرپل سٹوری بنگلے میرے کس کام کے ہیں؟ تو وہ پھر اس طرف توجہ نہیں کرے گا، وہ تو یہی کرے گا جی کہ جو کوئی کوتاہیاں زندگی میں ہو گئی ہیں رب تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، آخری وقت ہے توبہ استغفار کر لیں۔ تو یہ چیز اصل ہے کہ جنہوں موت کا پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ کل ہی آ جائے، تو اس وجہ سے ہر ایک وقت جو ہے نا آدمی یہی خیال کرے کہ بس یہ میری شاید آخری عمل ہے، آخری نماز ہے، آخری دن ہے، آخری صبح ہے، آخری رات ہے، اس کے بعد مجھے یہ شاید نصیب نہ ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے وہ جو بھی عمل کرے نا اس نیت کے ساتھ کرے، اور اگر یہ چیز آدمی کے دل میں پختہ ہو جائے تو پھر وہ گناہوں سے دور رہے گا، پھر وہ نہیں گناہ کر سکتا، اسے پتہ ہے کہ موت میرے ساتھ وقت نہیں۔ تو یہ چیز تھی کہ ان کو پوشیدہ رکھنے میں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہی چیز صورت نازل ہوئی نا، یہی آیات شروع والی، تو ایک صحابی تھے وہ اپنی کوٹھڑی کا چھت ٹھیک کر رہے تھے، کمرہ جو جھونپڑی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس کا چھت جو ہے نا وہ ٹھیک کر رہے تھے، تو قریب سے ایک صحابی گزرے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آج قرآن کا کون سا حصہ کوئی نازل ہوا ہے؟ یعنی یہ ان کو تگ و دو رہتی تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تو وہ اس تجسس میں رہتے تھے کہ آج حکم کون سا نازل ہوا ہے، کیا خبر آج کی ہے؟ تو انہوں نے یہی جو ہے نا صورت کی یہ آیت کہ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون، یہ صورت آیت پڑھی کہ آج تو یہ حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے وہ جو اس کا چھت وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے ادھر ہی چھوڑ دیا کہ یہ میرے کس کام کا ہے، ابھی تو قیامت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، تو یہ میں کام کر کے کیا کروں گا، چھوڑ دیا انہوں نے کہ آخرت کی تیاری کرو۔ تو معنی بھی یہی تھا جی کہ تم جو ہے نا یہ اپنے جو ظاہر کو، اپنے مکانوں کو، اپنی کھیتی باڑی کو سنوار رہے ہو نا، اس کی بجائے اپنے باطن کو سنوارو، قیامت کی تیاری کرو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں آخرت سے، اس طرح وہ کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ جس وقت قیامت کا وقت نزدیک آ گیا، حساب کتاب وہاں جا کر حساب دینا ہے نا، تو آج ہی اپنا حساب کر لو، آج ذرا اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا نہیں کیا۔ تو آدمی تھوڑا سا بجائے اس کے کہ اس وقت حساب ہو، آج اپنا حساب کر لینا چاہیے۔ تو آج پھر جو ہے نا میرا خیال ہے یہی ایک آیت پر گفتگو رکھتے ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اس میں قیامت کے قرب قیامت کی جو ہے نا جو تذکرہ ہوا ہے، تو اس میں ہمارے لیے سبق یہی ہے جی کہ ہر وقت قیامت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، جو بھی کام کریں دنیا میں اتنے آدمی جو ہے نا محو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا میں سرسری سا رہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، حکمہ قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا دنیا میں تو اس طرح رہے نا جس طرح ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے، راہ چلتا آدمی ہوتا ہے، کہ گرمیوں کا جس طرح سخت موسم، حضور علیہ السلام نے ایک اور مثال سے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح گرمیوں کا سخت موسم ہوتا ہے نا، تو دھوپ میں آدمی کوئی سفر کر رہا ہو نا، خاص کر ریگستانی ایریے میں، تو کوئی درخت آ جائے تو ادھر مسافر تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، سایہ ہے، تھوڑی سی ٹھنڈک ہے، تو ادھر وہ آرام، تو یہی آپ نے فرمایا کہ یہی چیز ہے کہ جس طریقے سے مسافر نے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستا لیا، تو یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہ دنیا زندگی مسافر خانہ ہے،
تو مسافروں ہی کی طرح رہو، یہ نہ رہو کہ یہ ہماری منزل، اس کو نہ سمجھے، اس کو بس تھوڑا سا ریسٹ کے لیے جگہ سمجھ لے، درخت کے نیچے جس طرح مسافر سویا ہوا ہے، بس تھوڑی دیر اس نے ریسٹ کر کے آگے جانا، یہ اس کی منزل نہیں ہے، منزل اس کی آگے ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا جو ہے یہ بھی تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ بس مسافر خانہ ہے، تھوڑی سی دیر یہاں ٹھہر گئے ہو پھر آگے جانا ہے۔ تو اتنا ہی اس کو دیکھنا چاہیے، اور صرف دنیا ہی کے آدمی ہو کر نہ رہ جائے، آخرت کو بھول جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت آخرت پیش نظر رہنی چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی دنیا میں نہ کھوئے، بلکہ آخرت اس کے پیش نظر۔